آگے بڑھتے ہیں چکوال کی جانب، جہاں سے کیم نیوز بلیٹن میں شامل کرتے ہیں۔ چکوال میں قیامت خیز واقعہ رونما ہوا، نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، خاوند اور بیوی کا گنونا کھیل۔ تھانہ صدر چکوال کے حدود موضع بلکسر میں درندہ صفت شخص ہوا کی بیٹی کے ساتھ بلیک میل کرتے ہوئے 1 سال تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ خاوند بیوی کے ساتھ مل کر متاثرہ خاتون کو نشہ اور گولیاں دے کر 2 سالہ کمسن بچی کے سامنے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ نامی شخص یہ ساڑے گھر زبردستی آ رہا ہے، اساں اس کو قرضہ کدا، اس میں شوہر سود تے قرضہ دیتا، پہلے اس قرضے وچ پھسایا گیا۔ پھر انہاں میں نے ویڈیو بنائی ہے، دونوں میم بیوی رل کے، پھر اس ویڈیو تے انہاں میں بلیک میل کیتا بھئی اگر کسی نے دسیو تو اسی تانے شوہر ہیں مار چھڑساں۔ پھر انہاں میں ورگلا کے اس دی بیوی رہنا من گھر گن گئی اپنے، اوتھے انہاں میں نال زیادتی کیتی، ویڈیو بنائی اس معصوم بچی دے سامنے انہاں میں نال زیادتی کیتی۔ پھر ان میں پنڈی گین پنڈی پنڈی بھی ہوٹل 5 دہاڑے میں رکھا، گھر نہ آنے دے، اس بیوی ویڈیو بنا دی، یہ زیادتی کرن دا ہے۔ پھر اس 5 دہاڑے تو بعد انہاں میں گھر آندا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کا حکومت کیا مطالبہ ہے؟ آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ اس کے ساتھ سخت قانونی کارروائی۔ خاوند زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور اس کی بیوی ویڈیو بناتی رہی۔ متاثرہ خاتون کی 2 سالہ بچی بھی وہاں پر موجود تھی۔ یہ سارا واقعہ اس کے سامنے پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق زیادتی کا نشانہ بننے والی عورت حاملہ بھی تھی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے FIR درج کر لی۔ مزید جانتے ہیں، چکوال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ توقیر انور، جو کہ سابق چیئرمین ہے تحصیل پریس کلب چکوال سے۔ ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے ان کے پاس کیا تفصیلات ہیں۔ جی تفصیلات آگاہ کیجیے گا توقیر انور، اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو۔ جی بہت شکریہ فرد بشیر آپ کا۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں جی کہ بڑا افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے بلکسر میں، جہاں پہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی 2 سالہ بچی کے سامنے جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے بلیک میل کر کے۔ تو اور دوسرا اس سے بڑا جو ہے وہ ظلم یہ ہوا ہے کہ محکمہ پولیس نے جو ہے وہ جو FIR درج کی ہے اس میں جو دفعات درج کی، جو سیکشن ایڈ کیے وہ 376 کی ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ بس جیسے کہ بالکل جان چھڑوائی جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور آپ یہ جائیں، جبکہ خاتون کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا تھا FIR کے اندر وہ یہ تھا کہ پہلے مجھے سود پر قرض انہوں نے دلوایا، اس دلوانے کے بعد اس قرض کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی جو قرض کی ادائیگی اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ان کو بلیک میل کیا، اور بلیک میل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور پھر 5 دن تک جو ہے وہ شہر سے باہر لے جا کر دوسرے شہر میں راولپنڈی میں 5 دن تک ان کو وہاں رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ وہاں زیادتی کرتے رہے ہیں۔ پھر ان کی جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ بناتے رہے، اور ویڈیوز بنانے والی جو ہے وہ ان کی اپنی اس کی وائف ہے، جو شخص جو ہے وہ زیادتی کرتا رہا خاتون کے ساتھ۔ اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ کسی کی 2 سال کی بچی کے سامنے جو ہے وہ آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، اور ویسے بھی اخلاقی طور پہ بھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور جب آپ ان کی معصوم بچی کے سامنے جو ہے وہ ایسا کریں گے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا امپیکٹ پڑے گا اس چھوٹی سی بچی کے اوپر، اور وہ کیا دیکھے گی؟ مطلب کیا میں کہتا ہوں کہ روح کانپ اٹھتی ہے انسان کی کہ اتنا بڑا جو واقعہ ہے وہ اگر کسی عام آدمی کے سامنے یہ واقعہ ہو جائے تو وہ بھی بالکل یقین کرے کہ جب میں نے یہ سنا ہے، اور میری اپنی جو ہے میں 1-2 دن تک جو ہے نا وہ اس ٹینشن سے باہر نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی اس کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ اس کے اصل حقائق کیا ہیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو میرے خیال سے سخت سزا ملنی چاہیے جو وہ صاحب ہیں جنہوں نے زیادتی کی ہے۔ جی بالکل تو کیرن انور آپ کی بات رائٹ ہے۔ اسی طرح ایک انسانیت ناسوز واقعہ موٹر وے پہ بھی ہوا تھا کہ ان کے بچوں کے سامنے اس کی والدہ کے ساتھ نہ اسی طرح کا سیم آفینس کیا گیا تھا، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر اپنا قانون کے حوالے سے وہ پراپر کارروائی کریں تو اس طرح کے کیسز سے بچا جا سکتا ہے۔ جی بالکل فرد آپ نے ٹھیک کہا، بالکل بچا جا سکتا ہے، لیکن
اب میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی پر یہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ کو ایک فائل آتا ہے، آپ کی اپلیکیشن آپ کو سبمٹ کرواتا ہے، آپ اس کے مطابق ایف آئی آر درج کرتے ہیں، اور آپ جب اس اپلیکیشن کے مطابق ایف آئی آر درج کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے سمپل ایک سیکشن ایڈ کر دی جی بس 376 کے وہ زیادتی ہوئی ہے۔ اب زیادتی کے جو مطلب اصل کانٹیکسٹ تھے ان کی طرف وہ گئے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ ٹھیک ہو سکتا ہے، پاسبلٹی سے ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ دفعات ایڈ بھی ہو جائیں، لیکن جو فرسٹ اٹیمپٹ میں انہوں نے جو ایف آئی آر درج کی ہے وہ میرے خیال سے کہ وہ دفعات جو ہے وہ ایڈ ہونی چاہیے تھی اس میں، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا اور پہلے بلیک میل کرنا، پھر زیادتی کرنا، پھر اس کی ویڈیو بنانا، یہ بہت بڑا جرم ہے میرے خیال سے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے لوگوں پہ جو ہے خدا کی لعنت ہوتی ہے جو اس طرح کی گھٹیا سے گھٹیا حرکت کرتے ہیں۔ اور جو ویڈیو بنانے والی جو خاتون ہیں، میرے خیال سے انسانیت شرما جاتی ہے جب یہ ہم سنتے ہیں کہ یار اس کی اپنی وائف جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہے، وہ ویڈیو بنانے والی خاتون ہے، اور اس کے سامنے ایک خاتون کی عزت جو ہے وہ لوٹی جا رہی ہے، تو کیسے برداشت کیا ہوگا انہوں نے؟ مطلب کہ بالکل عقل دنگ رہ جاتی ہے اس پہ۔ میرے خیال سے ان کو اس کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور اس کی جو بیوی ہے اس کو بھی گرفتار کرنا چاہیے، اور گرفتار کر کے جو ہے وہ پابند سلاسل کرنا۔ جی بہت شکریہ۔ چکوال سے ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ توقیر انور موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کرے تھے۔